پرواسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ جو سوال ہے وہ حج کے متعلق ہے کہ اختصار کے ساتھ حج تمتع کا طریقہ بتائیے۔ الجواب بعون الوہاب، حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو عمرہ کا طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، پھر دوبارہ آپ یہ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں تاکہ عمرہ کا طریقہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب حج تمتع میں کیا کرنا ہے؟ 8 ذو الحجہ یوم ترویہ کے دن مکہ میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے وہیں سے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے میں یہ کہنا ہے نیت میں لبیک حجن۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، جسم پر خوشبو لگانا۔ بیمار آدمی احرام باندھتے وقت یہ بھی کہے اللہم محلی حیث حبستنی، میری رکنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے۔ پھر اس کے بعد ممکن ہو تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا، اور احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا۔ مینا میں جانے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز جو 4 ہے تو 2 ہی رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن ہے، تو سورج جب نکل جائے مینا میں تو اس کے بعد عرفہ کے لیے نکلنا۔ عرفہ میں جانے کے بعد وادی نمرہ میں اگر جگہ مل سکے تو وہاں قیام کرنا۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کے ظہر کے وقت ہی پڑھنا۔ ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ، اور وہاں عرفات کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بار بار وہاں پڑھتے رہیے، اور سورج ڈوب جانے تک دعا میں لگے رہیے۔ سورج جب ڈوب جائے تو پھر اس کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلنا۔ مزدلفہ میں آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کے عشاء کے وقت پڑھنا، اور عشاء کی نماز 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سو جانا ہے۔ سو جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں تاریخ شروع ہوئی۔ 10ویں تاریخ شروع ہوئی تو فجر کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھ لیے، اور اس کے بعد سفیدی ظاہر ہونے تک، روشنی آنے تک مزدلفہ ہی میں رکے رہیں، یا پھر کچھ کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں تو وہ رات میں بھی مینا نکل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورج نہیں نکلا ہے تو اب کیا کریں گے؟ مزدلفہ سے مینا کے لیے چلیں گے۔ بیچ میں وادی محصر ہے تو اس میں سے تیز گزرنا۔ ابرہہ کا لشکر یہی ہلاک ہوا تھا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ اب اس کے بعد جب مینا پہنچ گئے 10ویں تاریخ کو، تو 4 کام زیادہ اہم ہے۔ پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کرنا، یعنی 7 کنکری مارنا، اور کنکری بھی چنے کے دانے کی طرح ہو، اور کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ 7 ایک ساتھ نہیں مار سکتے بلکہ الگ الگ کر کے مارنا۔ اللہ اکبر ایک مارے، اللہ اکبر ایسا کر کے 7 مرتبہ۔ شیطان سمجھ کے نہیں مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے مارنا، جوتے چپل سے نہیں مارنا، گالی بات نہیں دینا۔ 10ویں تاریخ کو یہ 4 کام کرنا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، پتھر مارنا، شیطان سمجھ کے نہیں مارنا۔ نمبر 2 قربانی کرنا۔ نمبر 3 بال کاٹنا یا مڈوانا۔ نمبر 4 طواف افاضہ کرنا، یعنی حج والا طواف کرنا۔ لیکن یہ چاروں میں آگے پیچھے ہو سکتے، اگر اس میں سے 2 کام کر لیے، جمرہ عقبہ کی رمی کر لیے یا پھر قربانی کر لیے، تو پہلی مرتبہ حلال ہو سکتے، تحلل اول ہو سکتا ہے۔ 2 کام اگر کر لیں، 2 کام کر لیے تو۔ لیکن جب حج والا طواف کر لیں گے تو پھر بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد مکہ پہنچ کے حج کے لیے طواف کرنا، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، بغیر اس کے حج نہیں ہوگا۔ اس لیے جو عورت حائضہ ہے، مہینہ آ گیا اور وہ بیچاری کے لیے مجبوری ہے، فلائٹ ہے، مکہ چھوڑ کے جانا ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی عورت غسل کر لے اور کپڑے کا استعمال کرے، اچھی طریقے سے باندھ لے، اور اس کے بعد وہ اسی حالت میں طواف کرے، کیونکہ اس کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اسے جانا ہے، اس کا ٹکٹ آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ طواف حج کے لیے ہے کہ پھر سعی بھی آدمی کرے، اور طواف کا وہی مسئلہ ہے، وضو کر کے کرنا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو بنا کے آئیے، اور جہاں سے ٹوٹا وہیں سے شامل ہو جائیے، اور طواف وہیں سے کریں گے، حجر اسود سے چومنا ہے، اشارہ کرنا ہے، یا پھر ہاتھ دکھانا ہے، اور اس کے بعد سعی کرنا ہے، اور سعی کا وہی طریقہ جو عمرہ میں بتایا گیا ہے۔ اب 3 دن وہاں گزارنا ہے مینا میں، 11، 12، 13 ذو الحجہ۔ تو وہاں کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو پتھر مارنا ہے، پہلے چھوٹے کو، اس کے بعد اس کے بڑے کو، اور دونوں کے بعد دعا کرنی ہے، اور اخیر میں بڑے کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ زوال کے وقت ہوگا، اور جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ سب نمازیں قصر ہوگی، جو قصر والی، جیسے ظہر کی 4 ہے تو 2،
عصر کی 4 ہے تو 2 ادا کرے. اگر کسی کو نکلنا ہے تو وہ 12ویں ذوالحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ طواف وداع کرے اور اس کے بعد مکہ چھوڑ کے چلا جائے. لیکن اگر کوئی 13 تک رکے تو رک سکتا ہے. طواف وداع ہر ایک کے لیے، صرف جو عورت حیض سے ہے اس کے لیے الوداعی طواف نہیں ہے. یہ مختصر سا طریقہ تھا حج تمتع کا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں جڑ جائیے.